علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجميع الأولياء والصالحين وعلينا معهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز ناظرین سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ماہ رمضان المبارک میں پہلے عشرے میں عشرہ مبشرہ کے متعلق اور دوسرے عشرے میں ائمہ اہل بیت اطہار کی حیات طیبہ کے چند اہم ترین گوشے، پھر اس کے بعد میں تیسرے عشرے میں ائمہ اربعہ کے حیات طیبہ کے اہم ترین گوشے آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. ناظرین سامعین محترم، کل میں نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کی حیات اور آپ کے مقام و مرتبے کے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے گوشے گزار فرمائی تھی، اور آج آپ کے سامنے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات طیبہ کے چند اہم ترین پہلو آپ کے سامنے رکھتا چلو. ناظرین سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے فرمایا، پھر اس کے بعد میرے زمانے کے بعد جو جڑا ہوا زمانہ ہے وہ زمانہ بہتر زمانہ ہے فرمایا. یعنی سرکار دو عالم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس سے بعد اس سے متصل زمانہ، پھر اس سے ملا ہوا زمانہ. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو ملا ہوا ہے وہ زمانہ بہتر زمانہ ہے. تو معزز ناظرین سامعین محترم، حضرت امام اعظم ہو یا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو یا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو، ان چاروں ائمہ کو دیکھا جائے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ سب سے بہترین زمانوں میں یہ ائمہ کا شمار ہوتا ہے، سب سے بہترین زمانوں میں ان ائمہ کا شمار ہوتا ہے. تو ناظرین سامعین محترم، جب یہ بات پتہ چلی کہ سب سے بہترین زمانوں میں جب ان کا شمار ہوا ہے تو ان کی عظمت و شان بھی کتنی اعلیٰ ہوگی. ہم نے کل امام اعظم کے تعلق سے گفتگو کی تھی، آج امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے. آئیے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے محمد ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام ادریس ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ تھا. آپ کا جو سلسلہ نسب ہے اوپر جا کر، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اوپر جا کر عبد مناف سے جا کر ملتا ہے، عبد مناف سے جا کر ملتا ہوا ہے. تو یہ جو عبد مناف ہے اوپر جا کر یہ سلسلہ حضرت امام شافعی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے. یعنی رسول اکرم سرور دو عالم کے ساتھ آپ کی جو قرابت تھی یعنی نسب کے اعتبار سے، تو آپ کا جو سلسلہ نسب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا حضور پاک علیہ السلام کی آبا و اجداد سے جا کر ملتا ہے. اور آپ کی جو والدہ ماجدہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اس طرح ہے: فاطمہ بنت عبداللہ بن حسن بن علی بن علی بن ابی طالب. آپ کی والدہ ماجدہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت مولا امام حسن مجتبیٰ سے ہوتے ہوئے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سے جا کر ملتا ہے. ولادت کے متعلق سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ 27 رجب المرجب 150 ہجری میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے، اور یہ فلسطین کا ایک مقام تھا، وہاں پر آپ کی ولادت بسعادت ہوئی. معزز ناظرین سامعین محترم، ایک خاص بات آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 80 ہجری تھی اور وفات 150 ہجری ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 150 ہجری ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ایک امام اعظم جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ جو ہجری تھی، وہ جو سال تھا 150 ہجری تھی، اور امام اعظم کی در وفات کا سال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس دنیا میں بھیجا. تو اس اعتبار سے دیکھیے امام شافعی کی ولادت کا سال ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصت اور وصال کا سال ہے آپ کا. تو 27 رجب کو 150 ہجری میں آپ جو ہے فلسطین کے مقام میں تولد ہوئے، پیدا ہوئے. اور یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ 7 سال کی عمر مبارک میں 7 سال کی عمر مبارک میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حفظ قرآن کی سعادت کو مکمل فرمایا، اور 10 سال کی عمر میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی موطا امام مالک کو آپ نے زبانی یاد فرما لیا.
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد بھی ہیں. تو آپ کی جو موطا ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس موطا امام مالک کو آپ نے 10 سال کی عمر میں جو ہے نا اس کو زبانی یاد فرما لی تھی. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 15 سال کی عمر مبارک میں پہلا فتویٰ آپ نے جاری فرمایا. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ 15 سال کی عمر میں آپ یعنی افتاء کے قابل ہوئے، اور پہلا فتویٰ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 15 سال کی عمر میں آپ نے فتوے کو جاری فرمایا. اساتذہ کو دیکھ لیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ حضرت امام مالک بھی ہیں، حسن بن احمد الشیبانی بھی ہیں، سفیان بن عینیہ بھی ہے، لیث بن سعد بھی ہے، وکیع بن جراح بھی ہے، اور ابراہیم بن سعد بھی ہے. یعنی ایسے جلیل القدر اساتذہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں. اور آپ کے جو تلامذہ ہیں، یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کا میں نے چند نام آپ کے سامنے پیش کیا. آپ اسی طرح آپ کے شاگردوں کو اگر دیکھا جائے، امام شافعی رحمۃ اللہ کے جو شاگرد ہیں حضرت امام احمد بن حنبل آپ کے شاگرد ہیں. حضرت احمد بن حنبل آپ کے شاگرد ہیں. اسحاق بن راہوے جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں، وہ بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اور خاص بات یہ کہ اصول فقہ پر، یعنی فقہ کا جو اصول ہوتا ہے کہ فقہ کی کیا اصول ہیں، اس پر سب سے پہلی کتاب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الرسالہ لکھی. پھر اس کے بعد آپ نے فقہ شافعی پر ایک بڑی معتبر کتاب ہے الام کے نام سے آپ نے دوسری کتاب کو بھی لکھا. اور اسی طرح تقلید آپ کی جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو تقلید ہیں، جو آپ کی پیروی کرنے والے، جو آپ کی یعنی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، تقلید آپ کی جو کرنے والے ہیں، تقریباً جو مصر کا حصہ بھی ہے، لبنان کا بھی حصہ ہے، شام اور فلسطین، یہ وہ خطے ہیں جہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تقلید کی جاتی ہے. معزز ناظرین، سامعین محترم، ایک بات کو ذہن نشین رکھ لیں کہ کسی بھی امام کی فقہ ہو، یا وہ فقہ حنفی ہو، یا فقہ شافعی ہو، یا فقہ مالکی ہو، یا فقہ حنبلی ہو، چاروں ائمہ کی جو فقہ ہیں، جو ان کے جو ہے نا یعنی آپ نے جو مسائل کو استنباط کیا ہے، وہ سب کے سب قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو فقہ ہوتی ہے وہ فقہ جو ہے نا کسی امام نے اس کو جو ہے نا قرآن و سنت سے الگ لکھا ہے. بالکل غلط، بالکل غلط. قرآن و سنت کا نچوڑ ہے آپ کو یہ فقہ. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہر ائمہ نے قرآن و سنت کی بنیاد پر اپنا مذہب بنایا. یعنی فقہ کیا ہے؟ ان کا طریقہ ہے. تو ہر امام کا جو طریقہ ہے وہ قرآن و سنت کے بالکل خلاصہ ہے، قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فلاں حدیث سے لے اپنا مذہب بنایا، امام شافعی نے فلاں حدیث سے اپنا مذہب بنایا، فلاں حدیث سے امام مالک نے مذہب بنایا، فلاں حدیث سے امام احمد بن حنبل نے مذہب بنایا. یعنی وہ جو ان کی فقہ ہے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، وہ خلاصہ ہے بالکل. تو فقہ قرآن و سنت سے بالکل جدا نہیں ہے، یا قرآن و سنت کے بالکل خلاف نہیں ہے، بالکل قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. لیکن موجودہ دور میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی ہے، ہمیں کسی امام کی تقلید کی ضرورت کیا ہے. پہلی بات ذہن نشین رکھ لیں کہ امام اعظم ہو، امام شافعی، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، یہ چاروں ائمہ کی جو فقہ ہے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، عین مطابق ہے. ہر حدیث پر انہوں نے اپنا ایک مذہب بنایا، فلاں حدیث انہوں نے اپنا مذہب بنایا. تو یہی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تقلید و پیروی کی جاتی ہے، یہ وہ خطے ہیں، وہ مقامات ہیں، مصر ہے، شام ہے، لبنان ہے، فلسطین ہے، یہ وہ مقامات جہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لوگ پیروی کرتے ہیں، آپ کی تقلید کرتے ہیں. آئیے ایک چند آپ کے معمولات کے متعلق بھی کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا چلو. آپ کے معمولات ایسے تھے کہ آپ رات کے 3 حصے فرمایا کرتے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ایک حصہ جو ہے آپ علم کے لیے، یعنی حصول علم کے لیے آپ جو ہے ایک حصے کو وقف کر دیتے، دوسرا حصہ آپ عبادت کے لیے مختص کر دیتے، اور تیسرا جو حصہ ہوتا وہ آرام کے لیے مختص کر لیتے. یعنی رات کے 3 حصے کرتے، ایک حصہ علم کے لیے، حصول علم کے لیے اور مطالعے کے لیے، تحریر و تصنیف و تالیف کے لیے، اور دوسرا حصہ جو ہے عبادت کے لیے مختص کر لیتے، اور تیسرا حصہ جو ہے نا آپ آرام کے لیے مختص کر لیتے. اور بہت ہی کم آپ جو ہے نا طعام فرماتے، کم کھاتے، آپ کی غذا بڑی کم ہوتی. آپ تقریباً دیکھیے 16 سال جو ہے آپ پیٹ بھر کے نہیں کھائے کبھی. آپ 16 سال امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے 16 سال جو ہے نا آپ نے پیٹ بھر کے کھانا آپ نے تناول نہیں فرمایا. اور آپ سے کسی نے پوچھا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ آپ پیٹ بھر کھانا کیوں نہیں کھاتے، تو آپ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کھانا کیا کرتا ہے؟ بدن کو بھاری کرتا ہے، دل کو سخت کرتا ہے، اور ذہانت کو ختم کرتا ہے، نیند کو غالب کرتا ہے، اور بندے کو عبادت میں سستی پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پیٹ بھر کھانا کھائے تو اس کے یہ نقصانات ہیں فرمانے.
کہ جو ہے نا انسان کا وزن بھاری ہو جاتا ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے، ذہانت کو ختم کر دیتا ہے، نیند کو غالب کر دیتا ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں اس لیے میں نے جو ہے 16 سال تک کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا فرمایا۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا عقیدہ بھی آپ دیکھیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے جو معمولات کو اگر دیکھا جائے تو آپ خود فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے فرامین موجود ہے جس کو بڑے بڑے اکابر اجلہ علماء نے اس بات کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں 2 مقامات ایسے امام شافعی کہتے ہیں جہاں پر جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ کون؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اپنا تجربہ بتاتے ہیں کہ میں نے 2 مقامات پر دعا کیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مقامات پر دعاؤں کو قبول فرمایا۔ تو کسی نے پوچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک امام موسیٰ الکاظم کی بارگاہ، اللہ اکبر، ایک امام موسیٰ الکاظم کی بارگاہ، دوسرا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ۔ یہ 2 ایسے مقامات ہیں جہاں پر جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت تو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، لیکن ہمیں اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ پہ گوشت گزار کر رہے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک واقعہ بھی میں کو بتاتا چلوں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے اپنی قمیص جو ایک درزی کو دی دیا، درزی کو دی کہ وہ درزی جو ہے وہ قمیص آپ کا سی کر دے، اور درزی کو آپ کا تعارف نہیں تھا، آپ کی پہچان نہیں تھی، آپ کے نام سے واقف نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا؟ بطور مذاق کے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے قمیص کے سیدھے آستین کو، جو دائیں آستین ہوتا ہے، اس دائیں آستین کو اس نے تنگ کر دیا اور بائیں آستین کو اتنا لوز کر دیا، اتنا بڑا رکھ دیا کہ آپ کا سر بھی جا سکتا تھا اس کے اندر۔ جس وقت آپ نے اس قمیص کو لینے کے لیے اس درزی کے پاس گئے اور جب قمیص کو طلب کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے جب قمیص کو لیا اور جو ہی آپ نے قمیص کے ایک سیدھے آستین کو دیکھا، دائیں آستین کو دیکھا، بائیں آستین کو دیکھا، اس نے بطور مذاق کے اس طرح کا کام کیا تھا۔ امام شافعی نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ، تم نے بڑا اچھا کام کیا، جزاک اللہ، میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں، میں آپ کا جو شکر گزار ہوں۔ فرمایا کہ میں نے کیا کیا؟ کہا کہ تم نے دائیں آستین کو تنگ کر دیا تاکہ وضو میں یہ آستین اپنی جگہ پہ ٹھہر سکے اونچائی میں، اور بائیں آستین کو تم نے اتنا لوس رکھ دیا کہ میں اپنی کتاب بھی اس کے اندر رکھ سکتا ہوں۔ فرمایا اتنے میں جو ہے ایک قاصد آیا آپ کے پاس بادشاہ کی طرف سے اور 10,000 دینار آپ کی خدمت میں لا کر اس نے امام شافعی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ پہلے اس کے قمیص سینے والے کی اس کی مزدوری کو پیسوں میں سے دے دو۔ تو جو ہی آپ نے قمیص کی مزدوری کو دیا تو اس نے پوچھا، اس قمیص کا سینے والا درزی کو پوچھا کہ درزی نے پوچھا کہ وہ خادم سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی۔ جو ہی آپ کو یعنی اس درزی کو امام شافعی کے مقام کا، مرتبے کا جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ امام شافعی ہیں، آپ کے قدموں میں گر کے جو ہے معذرت خواہی طلب کی۔ فرمایا حضرت میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، بطور تمسخر کے، بطور مذاق کے میں نے اس طرح قمیص کو سی دیا تھا، لیکن فرمایا آپ کے کیا عمدہ اور اعلیٰ اخلاق کے آپ حامل ہیں۔ سبحان اللہ! یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کے کچھ حالات میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طرح آخری بات آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق جو ہے حضرت امام تاریخ بغداد میں یہ روایت موجود ہے آپ کے تذکرے کے سلسلے میں۔ فرماتے ہیں سیدنا ربیع بن قبی فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ ایک مرتبہ قیام یمن کے دوران، یمن میں آپ قیام پذیر تھے، تو اس وقت آپ نے خواب دیکھا کہ آپ جو ہے حرم میں تشریف فرما ہیں اور جہاں سے طواف شروع ہوتا وہاں پر بیٹھے ہوئے مطاف میں جہاں طواف شروع ہوتا ہے۔ تو آپ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی تشریف آوری ہوئی، اور میں جو ہے دوڑتے ہوئے آپ کی طرف لپکا اور آپ کے قریب پہنچا اور آپ کو سلام کیا اور میں نے آپ سے مصافحہ کیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، میرے سلام کا جواب دیا، مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، اور اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے ایک انگوٹھی تھی انگلی سے نکال کر میرے ہاتھ کی انگلی میں پہنا دیا۔ صبح جب بیدار ہوئے امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے خواب کی تعبیر پوچھنے والے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں نے اپنے خواب کو بیان کیا، تو معبر نے خواب کی تعبیر کرنے والے نے بیان کیا، اے ابو عبداللہ، اے امام شافعی مبارک ہو،
فرمایا آپ کو خوشخبری ہو، فرمایا کہ آپ نے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا دیدار کیا تو یہ دیدار کرنا عذاب نار سے نجات کی بشارت ہے، فرمایا اللہ اکبر، اور آپ کا ان سے مصافحہ کرنا یوم حساب میں امان ہے، فرمایا، اور آپ علی المرتضیٰ کا اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر آپ کو انگلی کا پہنانا اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان قریب ساری دنیا میں آپ کی ایسی شہرت ہوگی اور آپ کا ایسا نام ہوگا جو علی المرتضیٰ شیر خدا کا نام اور علی المرتضیٰ کی جیسی شہرت ہوئی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے میں نے مختصر حالات آپ کے سامنے رکھا، اور اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو وصال ہے، وفات جو آپ کی تاریخ ہے جو 30 رجب المرجب کو آپ کی یوم وفات کا دن 204 ہجری آپ کی وفات کا سال ہے، یعنی تاریخ 30 رجب ہے اور جو ہجری جو ہے 204 ہے اور جو ہے رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت چند اہم ترین پہلو آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست دعا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو ائمہ کرام کی سیرت کو پڑھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا